بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے جماعت دہم اردو کے نام دیو مالی کی ہم مشق کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نام دیو مالی کی بلند خوانی کی، تفہیم کی اور پھر اس کا خلاصہ کیا، پھر اس کے پیراگراف کی تشریح کی، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اور بھائی بچوں، مشق ہم آدھی کر سکیں گے اس لیے کہ ذرا کام تھوڑا زیادہ ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ تو بھائی بچوں، اس کا جواب ہے کہ نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں کندھوں پہ ڈھو ڈھو کر جہاں کہیں سے پانی ملتا لا کر اپنے باغ کو دیتا، اور اس نے اسے سرسبز و شاداب رکھا۔ بے ہے کہ نام دیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ نام دیو مالی کو جب مصنف انعام دینے لگے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اپنے بال بچوں کے پالنے کا انعام کوئی نہیں لیتا۔ وہ پودوں کو اپنے بال بچوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اور جیم ہے کہ لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ اس کو باغوں میں رہ رہ کر جڑی بوٹیوں کی مہارت حاصل ہو گئی تھی اور وہ ان کے ذریعے سے بچوں کے علاج کرتا تھا۔ اور دال ہے کہ نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ نام دیو کی موت کا سبب شہد کی مکھیوں کا حملہ بنا۔ شہد کی مکھیوں نے اچانک حملہ کیا اور وہ اس کتاب نہ لا کر چل بسا۔ اور یہ ہے کہ مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ بقول مصنف کے اچھا انسان بننے کے لیے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کمال تک پہنچانے کی کوشش میں لگ جانا انسان کو اچھا انسان بنا دیتا ہے۔ اور واو ہے کہ نام دیو کے اوصاف میں سے سب سے نمایاں وصف کیا تھا؟ یعنی اس کے اندر جو خوبیاں تھیں ان میں سے سب سے نمایاں خوبی کیا تھی؟ نام دیو کے تمام من جملہ اوصاف میں سے، نام دیو کے من جملہ اوصاف میں سے سب سے نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کام سمجھ کر کرتا تھا، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا معاوضے کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جوابات پر درست کے نشان لگانے ہیں، جن کو ہم MCQs کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا الف ہے کہ سبق نام دیو مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سبق نام دیو مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو بھائی بچوں، ہمارے سبق کے آخر میں لکھا ہوتا ہے اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سبق چند ہم عصر جو تصنیف ہے اس سے لیا گیا ہے۔ یہ 4 آپشن ہیں: چند ہم عصر، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، بزم خوش نفساں۔ تو یہ جو پہلا ہے چند ہم عصر اس تصنیف سے لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بے ہے کہ مقبرہ رابعہ دورانی یہ کہاں واقع ہے؟ دلی میں ہے، اورنگ آباد میں ہے، حیدرآباد میں یا الہ آباد میں؟ یہ ہمارے سبق کی پہلی لائن میں ہے بھائی بچوں کہ مقبرہ رابعہ دورانی یہ اورنگ آباد میں ہے۔ نمبر 1 پہ ہے دلی، 2 پہ اورنگ آباد، 3 پہ حیدرآباد، 4 پہ الہ آباد۔ تو یہ نمبر 2 والا اورنگ آباد۔ اور اس کے بعد جیم ہے کہ باغ کے داروغہ کون تھے؟ 1 ہے سید سراج الحسن، 2 ہے مولوی عبدالحق، 3 عبد الرحمن فینسی، 4 ہے ایوب عباسی۔ تو کون تھے بھی بچوں؟ عبد الرحیم فینسی تھے۔ اور اس کے بعد دال ہے کہ نام دیو بڑی تندہی سے اپنے کام میں مصروف اور مگن رہتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تنخواہ کی لالچ، افسران کی خوشی، یا بے عزتی کا خوف، یا اپنے کام سے محبت۔ تو بھائی بچوں، بقول مصنف کے نام دیو مالی کا تندہی سے اپنے کام کرنے کی وجہ اپنے کام سے محبت تھی۔ مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا؟ مصنف مولوی عبدالحق نے کس چیز کو بیکار کہا؟ جبری مشقت کو، بے مزہ کام کو، محض حکم کی تکمیل کو، یا ڈر کر کام کرنے کو؟ تو مصنف نے بے مزہ کام کو بیکار کہا، نمبر 2 بے مزہ کام۔
مصنف نے بے مزہ کام کو بیکار چیز کہا۔ مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کیا کہا؟ کاہل اور نکما، نکما اور کامچور، کاہل اور کامچور، دلیر مگر سست۔ تو کیا کہا بھی بچوں؟ نمبر 3 کاہل اور کامچور۔ گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، ضرر رساں، بے سود، مفید، آب حیات۔ تو کیا تھا؟ آب حیات تھا۔ گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جدوجہد، صلاحیت، خوش بختی، وسائل کا ہونا۔ تو کیا چیز ضروری ہے بچوں؟ جدوجہد۔ ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے نباز، فیاض، مردم شناس، خوش مزاج۔ کیا تھے؟ نباز، فیاض، مردم شناس یا خوش مزاج؟ تو بچوں نمبر 3 مردم شناس۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر درست کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں، درست ہے۔ بے ہے کہ نامدیو پھولوں اور پھلوں کی شناخت رکھتا تھا، شناخت تو رکھتا ہی تھا وہ، لیکن بقول جو ہمارے سبق میں ہے وہ یہ کہ جڑی بوٹیوں کی شناخت میں زیادہ مہارت تھی اسے۔ تو شناخت تو وہ پھولوں اور پھلوں کی بھی رکھتا تھا، ہے تو درست ہے، لیکن اگر سبق کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر غلط ہے۔ درست یہ ہوگا کہ جڑی بوٹیوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اچھا، اور یہاں پہ چونکہ صرف شناخت ہے تو بچوں پھلوں اور پھولوں کی شناخت اسے تھی تو مالی تھا نا، درست ہے۔ نامدیو مالی 2 بچوں کا باپ تھا، یہ غلط ہے، نامدیو مالی کے بچے تھے ہی نہیں۔ اور دال ہے کہ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سے ہر کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ درجہ کمال تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے انبیاء کے۔ اور یہ ہے کہ نامدیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی کے باغ میں چوکیدار تھا، غلط ہے، مالی تھا۔ اور واو ہے کہ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے، یہ درست ہے، بے مزہ کام نہیں بلکہ بیگار ہے۔ اور زے ہے کہ نامدیو مالی بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا، یہ درست ہے۔ اور ہے کہ باغ کے داروغہ کو دوسروں سے کام لینا نہیں آتا تھا، غلط ہے۔ اور تو یہ ہے کہ نامدیو مالی شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے فوت ہو گیا، یہ درست ہے۔ لو بھی بچوں، سوال نمبر 4 ہے کہ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سبق کا خلاصہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا اور ایک الگ اس کی ویڈیو بنا دی۔ اب آپ کے 4 سوال ہو گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مختصر جوابات والا، 2 MCQs والا، اور سوال نمبر 3 غلط اور درست والا، اور سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ۔ اب ان میں سے آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے اور باقی سارا یاد کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ سوال نمبر 5 سے ہم اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔